بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فرعون مصر، یعنی مصر کا فرعون۔ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جو بھی تخت پر آتا اور جو بادشاہ بنتا تو اس کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا۔ تو کئی فرعون آئے، تو یہاں سے جب فرعونیوں کی حکومت ہوئی اس کے بارے میں بتایا جائے گا اس سبق میں۔ وَجَاءَ عَلَى عَرْشِ مِصْرَ فَرَاعِنَةٌ مُلُوكُ مِصْرَ يُبْغِضُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بُغْضًا شَدِيدًا، اور آئے مصر کے تخت پر فرعونی یعنی مصر کے بادشاہ، اور وہ بنی اسرائیل سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے بہت دشمنی رکھتے تھے۔ وَجَاءَ عَلَى عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا، اور مصر کے تخت پر ایک بہت ظالم بادشاہ آیا۔ فَكَانَ لَا يَرَى أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُمْ مِنْ بَيْتِ يُوسُفَ مَلِكِ مِصْرَ الْكَرِيمِ، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور بے شک وہ مصر کے عزت دار بادشاہ یوسف علیہ السلام کے گھرانے میں سے ہیں، یعنی وہ بنی اسرائیل کی عزت اور ان کے تقدس کو نہ پہچانتا بلکہ وہ بنی اسرائیل سے بغض رکھتا تھا۔ تو اس سبق میں اس فرعون کا ذکر ہوگا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ بل کان لا یری انہم بشر یستحقون الرحمۃ والانصاف، بلکہ وہ نہیں دیکھتا تھا کہ بے شک وہ انسان ہے کہ ان کا بھی حق ہے رحمت اور انصاف، یعنی شفقت اور انصاف کا بنی اسرائیل کے لیے کوئی حصہ نہیں، وہ یہ سمجھتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو اچھا تو کیا بلکہ انسانوں کا درجہ بھی نہ دیتا، بنی اسرائیل کو انسان بھی نہ سمجھتا تھا۔ وَجَاءَ عَلَى عَرْشِ مِصْرَ مَلِكٌ جَبَّارٌ جِدًّا، اور آیا مصر کے تخت پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ۔ وَكَانَ يَرَى أَنَّ قَوْمَهُ الْقِبْطَ مِن نَوْعٍ وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن نَوْعٍ آخَرَ، اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کی قوم یعنی قبط یہ ایک قسم میں سے ہے اور بنی اسرائیل ایک دوسری قسم ہے۔ وہ ان سب کو ایک جیسا انسان نہیں سمجھتا، بلکہ اس نے ان کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ الگ طرح کے لوگ ہیں اور جو قبطی ہیں وہ الگ طرح کے لوگ ہیں۔ القبط من نوع الملوک خلقوا لیحکموا، قبطی بادشاہوں کی قسم میں سے ہیں، وہ پیدا کیے گئے کہ وہ حکومت کریں۔ وبنو اسرائیل من نوع العبید خلق لیخدموا، اور بنی اسرائیل غلاموں کی قسم میں سے ہیں، وہ پیدا کیے گئے تاکہ وہ خدمت کریں۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُعَامِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالدَّوَابِ يَسْتَخْدِمُهَا الْإِنسَانُ وَلَا يُعْطِيهَا إِلَّا قُوتَ يَوْمِهَا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ وہ چوپاؤں اور جانوروں گدھوں جیسا معاملہ کرتا کہ خدمت لیتا ہے ان سے انسان اور نہیں دیتا ان کو مگر اس دن کا کھانا۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ مَالِكًا جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا لَا يَرَى فَوْقَهُ أَحَدًا، اور فرعون بہت ظالم متکبر بادشاہ تھا، وہ اپنے سے اوپر کسی کو نہ دیکھتا۔ اس میں فرعون کے بارے میں بتایا گیا کہ فرعون کیسا ہے۔ مَالِكًا جَبَّارًا مُتَكَبِّرًا، یہ جباراً متکبراً اس کی صفات ہیں مالکن کی، کہ فرعون بہت تکبر والا اور بہت سخت یا ظالم بادشاہ تھا، اور وہ اتنا سخت اور ظالم تھا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر اور سب سے برتر سمجھتا اور اپنے سے اوپر کسی کو نہ سمجھتا۔ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ بَلْ كَانَ يَقُولُ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور وہ اللہ پر یقین نہ رکھتا تھا بلکہ وہ کہتا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وَكَانَ مَغْرُورًا بِمُلْكِهِ وَقُصُورِهِ وَقُوَّتِهِ، اور وہ مغرور تھا اپنی بادشاہت، اپنے محل اور اپنی طاقت کی وجہ سے، یعنی اس کے تکبر کی یہ وجہ بتائی کہ اس میں اتنا تکبر اور فخر کیوں آیا،
تو اس کے محلات اور اس کی جو بادشاہت اور طاقت تھی یہ اس کے تکبر کا سبب بنی، یہ اس کے لیے وبال اور مصیبت کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ کی جب نعمتوں پر شکر نہ ادا کیا جائے بلکہ وہ نعمتیں انسان کو تکبر کی طرف لے جائیں تو وہ نعمتیں جو ہے انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں کہ اس کو آخرت کے انجام سے بھلا دیتی، آخرت کا انجام بھلا دیتی ہیں۔ وَيَقُولُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور وہ کہتا کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وَكَأَنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً لِنُمْرُودَ مَلِكِ بابل، گویا کہ وہ جانشی تھا بابل کے بادشاہ نمرود کا، جیسے نمرود اللہ تعالیٰ کو بھلائے بیٹھا تھا ایسے ہی یہ فرعون تھا۔ وَكَانَ يَغْضَبُ إِذَا عَلِمَ أَحَدًا يَرَىٰ فَوْقَهُ أَحَدًا، اور وہ ناراض ہوتا جب اسے پتہ چلتا کہ کوئی اس سے اوپر کسی کو دیکھتا ہے، یعنی اگر اسے پتہ چلتا کہ کوئی شخص فرعون سے بڑھ کر کسی کو باعزت یا سمجھتا ہے یا فرعون سے بڑھ کر کسی کو طاقتور سمجھتا ہے تو فرعون ناراض ہوتا۔ وَدَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ، اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت اور اپنے سجدے کے لیے بلاتا، یعنی لوگوں کو کہتا کہ میری عبادت کرو اور مجھے سجدہ کرو۔ وَأَطَاعَهُ النَّاسُ، لوگوں نے اس کا کہنا مانا۔ وَامْتَنَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِرُسُلِهِ وَاشْتَدَّ غَضَبُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل رک گئے اس لیے کہ وہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور ایمان رکھتے تھے اس کے رسولوں پر، تو ناراض ہوا تو فرعون کا غصہ جو ہے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ہوا، یعنی بنی اسرائیل نے انکار کر دیا کہ وہ فرعون کو سجدہ کرے یا اس کی عبادت کرے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین کرتے تھے۔ تو فرعون کو اس بات سے بہت غصہ آیا، فرعون کا غصہ بڑھ گیا کہ بنی اسرائیل نے مجھے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ فرعون بنی اسرائیل سے اتنی دشمنی کیوں کرتا۔ پہلا سبب تو یہ بتایا گیا کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کو انسان ہی نہ سمجھتا تھا بلکہ بنی اسرائیل کو غلام سمجھتا اور ان کے ساتھ جانوروں اور چوپاؤں کا سا سلوک کرتا، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل نے اس کی عبادت کرنے سے انکار کیا تو اس وجہ سے بھی فرعون ان پر سخت غضبناک ہوا، اس لیے انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔